کی جو آج سے تقریباً 20 سے 15 سال پہلے کرتے تھے، وہی عید اپنا اسپیشل جو رات کو عید والے دن بناتے ہیں، عید رات، چاند رات، وہ کراچی اور لاہور کی بہت مشہور ہے۔ تو آج لوگوں نے ٹی وی پہ دکھایا گیا کہ لوگ 12 بجے تک، 1 بجے تک کراچی کے سڑکوں پر ویسے ہی چہل پہل تھی۔ آپ اس کے متعلق بھی روشنی ڈالیں کہ موجودہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں لوگوں میں کیا اثر پڑا ہے، ذرا اس میں روشنی ڈالیں۔ جی اس میں بھی ڈالتے ہیں، تو اس سے پہلے اگر 2 منٹ آپ دے دیں تو یہ عید کا کیک ہے، تو یہ لائے بھی آپ ہے آج، تو ماشاءاللہ اس میں بڑا اچھا کیک ہے، بہت خوبصورت ہے، نظر تو نہیں آتا، میں تھوڑا سا کیمرے میں دکھا دوں شاید نظر آ جائے کیمرے تک۔ تو یہ جی کیک ہے جی، یہ زاہد صاحب دے کے آئے ہیں، مہربانی۔ تو مرزا صاحب نے بھی آنا تھا، وہ کہیں مرزا عابد صاحب نے، اچھا تو وہ آ نہیں سکے، شاید وہ کوئی مسجد میں ہوں گے، کوئی درس۔ چلیں تھوڑا سا کیک ہم کاٹ لیتے ہیں، ایسے رسم ہے، جی ہاں بالکل کاٹیں، تو پھر مرزا صاحب آتے ہیں، پھر ایک بار کاٹ لیں۔ بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ چلو جی، عید مبارک، عید مبارک جی، عید مبارک، عید مبارک۔ عید کیک جو ہے وہ کاٹ لیا ہم نے، جی ہاں بالکل۔ تو اس میں خوبصورت بنایا ہوا مختلف فروٹ کا کیک ہے اور کریم ہے، اور پلیٹ بھی لے کے آتا ہوں، آپ وہاں تھوڑا سا ڈال لیں، آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں کوئی۔ جی ہاں، یہ کراچی کے حالات جو ہے نا، یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں نے سکھ کا سانس لیا ہے، تو اللہ کو نظر سے بد سے بچائے، یہ حالات صحیح رہیں۔ اور لوگوں کو ہزاروں ایسی خوشیاں ملیں، اور اس میں ان حالات کو جو اس پچھلے عرصے کے دوران پیش آئے ہیں ان کو خاص طور پر نہیں بھولنا چاہیے۔ ان لوگوں کے ساتھ جو بھی خاص طور پر پشاور کا واقعہ، کراچی صفورہ کا واقعہ، جو ان کے کئی لوگ ہم سے بچھڑ چکے ہیں، ان کے اپنے وہاں عید میں ان کے ساتھ نہیں ہیں، ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ بالکل جی، ان خوشیوں کے موقع پہ جی جی جو ہے ہمیں ایک تو پشاور کا جو واقعہ ہوگا نا، جی جی، وہ کسی صورت میں قوم کو وہ بھولنا نہیں چاہیے۔ اسی واقعہ نے قوم کو جو ہے متحد کر دیا، یکجہتی پیدا کر دی، ایک جگہ پہ ساری قوم کو اکٹھے کر دیا نا۔ بالکل، تو ایک تو ہمیں جو ہے وہ اس چیز کو نہیں بھولنا چاہیے، ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ بالکل، اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ تو آپ دعا کرا دیں، اور دعا کے بعد ہی ابتدا کریں گے کھانے۔ ان جو شہداء ہمارے پشاور کے اور کراچی صفورہ واقعہ میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے، اور جو ہمارے پاک فوج کے جوان، نوجوان بیٹے قوم کے اپنے جو ہے وہ قوم پوری کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، بالکل بالکل، ہاں جی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذاكرنا وانسانا، من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ، جتنے مسلمان بچے ہمارے جوان شہید ہو گئے ہیں اس ملک پر، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ ان کے جو پیچھے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ان کو صبر عطا فرما، ان کے معصوم بچے ان سے بچھڑ گئے ہیں، یا اللہ ہماری نوجوان نسل ہم سے بچھڑ گئی ہے، یا اللہ ان کو صبر دے،
یا اللہ ہمارے ملک کو نظر بد سے بچا، یا اللہ ان دہشت گردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دے جن کی نظریں ہمارے ملک کے پاک پر لگی ہوئی ہیں۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ خوشحال رکھ، یا اللہ اس کی عوام کو خوشحال بنا دے۔ یا اللہ رمضان میں لوگوں نے بڑی عبادتیں کی ہیں، یا اللہ ان عبادتوں کے صدقے اس ملک کو کامیاب بنا دے۔ یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل یہ بڑے دکھ کی ہزاروں ایسی عیدیں ہمارے آئیں جی، ہم انشاءاللہ ہمارے ملک میں کبھی بھی کچھ نہ ہو۔ بالکل جی ہاں، یہ ملک ہے تو ہم ہیں جی، ہماری پہچان یہی ہے۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ۔ کیونکہ کھائیں بھی نا جی ہاں، ساتھ تھوڑا تھوڑا عید کا منہ میٹھا بھی ہو کیک کے ساتھ۔ ویسے تو میں جلیبیاں میں ہر سال منگواتا ہوں، آج بھی نکلوائی ہوئی ہیں۔ اچھا اچھا، وہ بھی آپ کو تھوڑی پیش کرتا ہوں۔ ٹیسٹی ہے جی، جاپان کا کریم کیک یہ بہت فیمس ہے۔ ہاں، اور فروٹ عید کی رونقیں تو ہمارے ملکوں میں ہوتی ہیں، یہاں تو یہی عید ہو رہی ہے، یہی عید ہوتی ہے۔ عید پڑی ہے تو اس دن ذرا دوست آگے تھے، ان کے ساتھ مختلف ادھر ادھر گھومے ہیں۔ اگلے دن سارے آپشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بالکل، اور آج چھٹی کا دن ہے، کل پھر کام کرتے ہوں گے۔ جاپان میں کل بھی چھٹی ہے۔ بس یہی تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہو گیا لوگوں کو۔ جی، موسم بھی کچھ گرم تھا، کچھ بارش تھی۔ ہمارے ادھر ابینا ماسک میں دو دفعہ نماز پڑھی گئی ہے۔ یہ کپ بھی PMLN جاپان، جی جی، میاں صاحب کی تصویروں میں تھا۔ یہ آپ کی تو والہانہ محبت ہے۔ میاں صاحب تو مسلم لیگ کی پہچان جاپان میں کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ ہم نے تو گھر پہ بھی مسلم لیگ کا جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور دفتر پہ بھی لگایا۔ کیوں کہ جو دل میں لگا ہوا جھنڈا، وہ میں تو چاہتا ہوں کہ پورے جاپان کے اندر وہ جھنڈا لگے۔ اور یہ ہم نے 2007-8 میں اتنا بھرپور طریقے سے اسے، مطلب اس وقت واحد ہماری جماعت تھی کہ اور تو جماعتیں بھی کوئی نہیں تھی، وہ ہمیں دیکھا دیکھی، میرے ورک کو دیکھ کے ہی دوسرے بھی آگے اس میں آہستہ آہستہ آہستہ۔ اور یہ جو دوسری تنظیمیں بڑھی ہیں، یہ ہماری تنظیم چونکہ بہت بڑی ہے، اس وقت بھی سب سے زیادہ میجارٹی میں مسلم لیگی ہیں، تو اس میں پھر وہ دوسری تنظیموں والے بھی آگے ہیں۔ ہم نے سوچا یار جن لوگوں کو جیسے پاکستان میں مسلم لیگ میں ٹکٹ نہیں ملا تھا، تو وہ دوسری تنظیموں میں چلے گئے، پارٹیوں میں ٹکٹ لینے کے چکر میں، کہ چلو یار ادھر تو ٹکٹ نہیں ملنا، ادھر تو سانو ٹکٹ مل ہی جائے گا نا، تو پہلے نٹھو جتنی جلدی ہوئے۔ وہ ویسے ادھر بھی جیب لگائے لوگوں نے، تو دوسری پارٹیوں میں چلے گئے۔ کوئی مسلم لیگ کے وہ لوگ تھے کہ جن کو ادھر ٹکٹ نہیں ملا، وہ ادھر جا کر ٹکٹ لینے کے چکر میں۔ باقی آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے چند ایک شخصوں کی وجہ سے مسلم لیگ جو ہے وہ مسلم لیگی جو ہیں وہ ان کے دل دور کیے ہوئے ہیں۔ تو میرا ہمیشہ سے اصول رہا ہے، مجھے کوئی برا کہتا ہے، کوئی میرے پہ تنقید کرتا ہے، جو تو برائے تعمیر ہے وہ تو میں ویلکم کرتا ہوں، ہر اپنے مخالفین کو ویلکم کرتا ہوں، کوئی بھی ہے۔ آج عید کا دن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے روزے رکھے ہیں، دعائیں کی ہیں اپنے لیے بھی، قوم کے لیے بھی، مسلم لیگیوں کے لیے بھی، بالکل
اور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ بخش دے، سب کے گناہ معاف فرما دے۔ تو میرا تو کسی کے لیے بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، لیکن ورک پہ کمنڈمنٹ نہیں ہے۔ جن نے مجھے برا کہا، برا لکھا میرے لیے، میں نے تو انہیں بھی رمضان میں معاف کر دیا، دل سے بلا دیا، بالکل صاف کر دیا۔ یقین کریں ایمانداری کی بات ہے، اس لیے نہیں کہ آج پروگرام میں بیٹھے میں بات کر رہا ہوں، میں اکثر آپ کو رمضان کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی، کوئی میں پروگراموں پہ نہیں جاتا، میں ایسے ہوتا ہے کہ جیسے جپان میں نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے ٹر گیا، جپان میں ہوتا ہوں، لیکن ایک طرف میں اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہوں، ایک طرف قوم کے حالات دیکھ رہا ہوں، ایک اپنے جو ہے اللہ کے حضور پیشی ہے، اور دوسرا میں دوسروں کو تکلیفیں دیتا رہا ہوں۔ یا مہینہ گزرا تو آپ نے جھگڑے ہر چیز وہیں رکھی ہوئی ہے، اس کا مطلب پھر وہ رمضان جو گزرا اس سے تو نہ معافی منگوائی ہے، نہ کسی کو معاف کیا، اسی طرح سے دوبارہ شروع کر دیا کام، یہ نہیں ہوتا۔ شیخ قیصر بھی ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، ملک نور صاحب ہیں، دوست ہیں، اپنا بھائی ہے چھوٹے، ان کا عید پہ مجھے فون بھی آیا اور انہوں نے عید مبارک کی، اچھی بات ہے، بالکل، ہاں، کیا نام ہے شمس مہر کا، اس کے میسج آئے ہیں عید مبارک کے، میں نے بھی کیے ہیں، سارے مسلم لیگیوں میں سارے میرے ساتھ کام کرتے رہے، میں ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں، سب ایک جگہ ہم ہوتے تھے، اور یہ اچھی بات ہے۔ آج دیکھیں ہم الحمدللہ مسلم لیگ جو ہے وہ ہم نے آغاز کیا، اور ہم 2007 میں، اور آج بھی اسی پلیٹ فارم پہ ہے، اسی کو چلا رہے ہیں، کوئی دھڑا نہیں ہے، کوئی کسی کا مسئلہ، محبت یہ دھڑے بندی ہے، دھڑے بندی نہیں، یہی مسلم لیگ ہے۔ ہاں، کسی کو ہماری سوچ کے مطابق نہیں اگر وہ چلتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی ڈفلی بجانی ہے، اپنا ہی راگ کرنا ہے، تو وہ کرتے رہے، ہاں، وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بالکل جو کر رہا ہے ٹھیک ہے۔ نواز شریف کو ووٹ دے رہا ہے نا، ووٹ تو کسی اور کو نہیں دے رہا، قائد تو وہی ہے، ہاں، تو قائد تو وہی ہے نا، یہ بھی قائد مانتے ہیں، یا تو کہیں کہ چلے شیخ صاحب نے قائد کے خلاف الیکشن لڑ دیا، وہ ہمارا ان کا اصولی اختلاف ہے، شیخ صاحب دوست ہے ہمارے، قابل احترام ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، اور بلا شبہ عزت کرتا ہوں میں، یہ آپ سے کوئی غلط بیان نہیں کر رہا، کوئی سیاست نہیں کر رہا، عزت میں کرتا ہوں، ان سے ایک رشتہ ہے ہمارا، لیکن جو ان نے قدم سیاسی اٹھایا وہ غلط تھا، اور میرا اس سے بھرپور اختلاف تھا، اور وہ اختلاف رہے گا، کیونکہ یہ واپس نہیں آ سکتا، شیخ صاحب کبھی نہیں کہہ سکتے میں نے میاں نواز شریف کے کینڈیڈیٹ کے خلاف الیکشن نہیں لڑا، وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں نے معافی مانگ لی ہے، وہ یہ کہہ سکتے ہیں میاں صاحب نے مجھے معاف کر دیا، یہ کہہ سکتے ہیں، اب آپ بھی معاف کر دیں، یا جی آپ لوگ چھوڑے، آپ اس بات کو ختم کر دیں، کیسے ختم ہو جائے بھائی؟ مسلم لیگوں کے دل تو توڑے، نہیں، وہ تو اصولوں کے مطلب میں کیسے، مطلب یہ نہیں ہو سکتا، میاں صاحب کا دل تو بہت بڑا ہے نا جی، بالکل، ہاں، وہ تو ورکر جو وہ کاب لیگ کے بھی، پیپل پارٹی کے بھی، جو مرضی پارٹی کے ہوں آ جائے، وہ ان کو بھی سینے لگا لیتے ہیں، بہت بڑے دل کے مالک ہیں، دل تو ہمارا بھی چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا دل ہے، ہم نے بھی بڑے ظلم سہے ہیں، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں، یہاں بہت زیادتیاں برداشت کی ہیں، وہ دل بڑا تھا تو کی ہیں نا، دل بڑا ہے تو گالی گلوچ لوگوں کے برداشت کیے ہیں نا، سب نے بڑی بڑی گالیاں لکھی، بڑے بڑے کالم لکھے، بڑے بڑے کچھ لکھا، وہ دل بڑا ہے تو ان کو گالی نہیں دی، کیوں فرق رہے کہ ہم گالی نہیں دیتے، اور پھر رمضان میں معاف کرتے ہیں، بالکل، اور اللہ تعالیٰ پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دل صاف معاف کیا، کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ شیخ صاحب سے سیاسی اختلاف ہے، سیاسی غلطی ہے، اس کو میرا دل نہیں تسلیم کرتا نا، دیکھو اس سے دشمنی نہیں ہے، ان کے ساتھ بغض نہیں ہے، وہ کہیں مل جائیں یا مل جائیں تو کوئی ایسے کوئی بات نہیں، اور لوگوں کو ایسی کوئی امید بھی نہیں رکھنی چاہیے کہ ہاں اگر وہ کینہ رکھتے ہیں، وہ دل میں عداوتیں رکھتے ہیں، تو اس کا جواب سوال انہیں دینا، ہم اختلاف رکھیں گے، ہم جوید نیازی ہے یا کوئی اور ہے یہاں پارٹیوں کے، ان کے نظریے علیحدہ ہیں، سعید بھٹی صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اب وہ اس پارٹی میں چلے گئے ہیں،
لیکن ہمارے ساتھ عید بھی ملتے ہیں، ہمارے ساتھ برادری کے پلیٹ فارم پہ بھی آتے ہیں، آل راجپوت آرگنائزیشن پہ مشورے بھی ہوتے ہیں، صلاحیں بھی ہوتے ہیں، ابھی بھی ہوتی ہیں۔ یہ چیز ہم نے امپروو کی ہے کہ ہم اصولوں کی مخالفت کریں گے لیکن ہم ذاتیات کی مخالفت نہیں کریں گے۔ شیخ صاحب یہ پروگرام سن رہے ہیں تو شیخ صاحب دیکھیں، رانا صاحب آپ کے لیے ویسے ہی ہمدردی اور محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کا جو اختلاف ہے وہ اصولی ہے کہ آپ نے پارٹی کے خلاف الیکشن لڑا، میاں صاحب کے خلاف الیکشن لڑا، وہ شاید ویسے ہی رہے۔ اور میرا خیال ہے کہ ہر ورکر کو جو مسلم لیگی ہوگا، جو مسلم لیگ کا شیدائی ہوگا، لفظ شیدائی استعمال کی ہے، اس کو ویسے ہی ٹھیس پہنچی ہوگی جیسے رانا صاحب کو پہنچی ہے کہ وہ کتنے محبت کرتے تھے شیخ صاحب سے، اور انہوں نے میاں صاحب کے خلاف یا پارٹی کے خلاف یا پارٹی کینڈیڈیٹ کے خلاف یہ سٹیپ اٹھایا۔ اور یہ نہیں شیخ صاحب نہیں، کوئی اور ہمارا کینڈیڈیٹ پارٹی کا ہوگا، بالکل مطلب ہمارے وہ تھے جوید ہاشمی صاحب، تو وہ چھوڑ کے چلے گئے، جب وہ ہمارے ساتھ تھے ہم ان کو لیڈر تھے ہمارے، وہ بیمار ہوئے، ہم لاہور میں سب سے پہلے پہنچے ہیں وہاں، پھر اور ریابری کو کر رہے تھے وہاں جا کے اسلام آباد میں، پھر وہاں ہاسپٹل میں بھی گئے ہیں، پتہ کیا پلیٹ فارم چینج کر دیا ہے، بس وہ تو اختلاف ہو گیا نا جی، میاں صاحب کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو میاں صاحب بھی انسان ہے، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر کبھی ہو تو وہ معذرت بھی کر لیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی غلطی ہو گئی، چلو آئندہ نہیں ہوگی، اس کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر انسان کو چاہیے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا جو ہے وہ احساس کرے، اور شیخ صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ پورے جاپان میں جتنے ورکر ہیں نا مسلم لیگ کے، ان کسی کو بتائے بغیر، مشورے کیے بغیر، سیاسی آدمی تو ایک ہوتا جوائنٹ سیکرٹری کا ہم دینا ہو تو سب سے ایک ایک کو فون کر کے میں پوچھتا رہتا ہوں۔ تو شیخ صاحب نے اتنا بڑا قدم اٹھانا تھا تو ان نے تو نہیں ورکروں سے پوچھا کسی کے قدم اٹھانے، یا ہو سکتا ہے کہ 5-7 آدمیوں سے مشورہ لیا ہو جو ان کے قریب ہو، جو ان کے چہتے ہو، جنہیں وہ اچھا سمجھتے ہو ان کی نظر میں، وہ جو مسلم لیگ ہے ان کے مطابق وہ مسلم لیگ ہے، ان نے مشورہ دیا کلوجو تڑنا سے زیادتی ہو رہی ہے، تو 15 سال 16 سال مطلب جو یہ کہتے ہو کہ شیخ صاحب کہیں کھمبے کو ووٹ دو، کھمبے کو بھی دے دیں گے۔ اور دیکھیں یہ ہمیشہ شو ڈالتے ہیں 15 سال 16 سال 15-16 سال تو شیخ صاحب 97 میں تو وہ آئے ہیں جی، 97 میں آئے ہیں، 99 میں میاں صاحب کی گورنمنٹ ختم ہو گئی، تو 2 سال وہ بڑھتے ہیں جو وہ ورک کیا۔ اس کے بعد تو ہم بھی ادھر تھے، آپ بھی ادھر تھے، کون سے جلسے جلوس ہوتے تھے، یہ تو خود کبھی کبھی جاتے تھے، کبھی کبھی آتے تھے یہاں، تو اخبارات کے حد تک 2007 تک ہم نے دیکھا ہے۔ تو 2007 اور 97 میں یہ آئے ہیں، کتنے سال بنتے؟ 2007 سے 97 10 سال بنتے ہیں، تقریباً 9-10 سال۔ اس کے بعد تو ہم نے کام کیا بھائی، 2007 سے ری آرگنائز کیا نئے سرے سے، کیونکہ جب میں آیا تھا اس وقت شیخ صاحب تھے، تو وہ تھا کیا نام تھا اس کا، میاں سلیم تھا، تو مرزا عابد تھے، تو یہ ملک نور تھا، تو باقی لوگ تھے پرانے جو مسلم لیگ میں رہے ہیں، لیکن وہاں نہ میٹنگ میں آتے نہ جلوس میں آتے، نہ کوئی کسی قسم کے پروگرام میں آتے تھے، وہ کوئی نہیں تھا چکر۔ پارٹیاں عہدے اس وقت بنے ہیں جب میں نائب صدر بنا ہوں، اس وقت ملک نور امان جو ہے وہ خانہ گواہ کین کا صدر تھا، بعد میں اسے جو ہے مرکز میں لائے گیا، میں اس سے پہلے نائب صدر تھا، شیخ صاحب صدر تھے، اور میں ایکٹنگ پریزیڈنٹ رہا ہوں۔ اس طرح یہ سلسلہ چلا۔ بہرحال ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش